بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ پاک سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ پاک سے پناہ مانگو مسیح الدجال کے فتنے سے، اور اللہ پاک سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مسکین تھے اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا۔ مشکل کشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی عطا سے آپ شفا دیتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ خیبر کا جھنڈا حضور علیہ السلام نے مجھے دیا، اس دن میری آنکھیں خراب تھیں، حضور علیہ السلام نے اپنا لاب تھوک مبارک میری آنکھ میں لگایا، آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں جیسا کہ کبھی ان میں تکلیف نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، نماز ظہر آپ کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، نماز عصر آپ کی صحت بہتر کرتی ہے، نماز مغرب آپ کا مستقبل سنوارتی ہے، نماز عشاء آپ کو سکون کی نیند سلاتی ہے۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اسے مرتے وقت 3 سزائیں ملتی ہیں، ذلت کی موت مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، سمندر کا پانی بھی پی لے وہ پیاسا ہی مرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیٹ کے بل مت سویا کرو کیونکہ اس میں اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی، چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا اور مشک و عنبر میں آپ کے بدن مطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ گھر سے وضو کر کے مسجد چل کر جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ پاک کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اسے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوست دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ پاک کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور انسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی، جس جگہ بھی آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ علیہ السلام کٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن علیہ السلام۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس مرد کے جسم کے ہر بار کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں نے اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے۔ اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی، نفسیات اور بیماری بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے جو لوگوں کی عزت اس سے لیتا ہے لیکن والدین کی معمولی بات پر ناک چڑھاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو خرید و فروخت اور قرض کی وصولی یا ادائیگی میں نرمی اختیار کرے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔
خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔